الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دین بیزار طبقہ قربانی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے غریبوں کے ساتھ نقدی کی صورت میں تعاون کیا جائے، غریب اور نادار بچیوں کی شادیاں کروائی جائیں، تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، رفاہی کام کیے جائیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے۔ کوئی عبادت کسی دوسری عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا نماز پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے اور روزہ رکھنا ایک مستقل عبادت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نماز پڑھوں لیکن روزہ نہ رکھوں اور نماز پڑھنے کی وجہ سے روزے کا جو فریضہ ہے وہ میرے ذمے سے ساقط ہو جائے، تو ایسا شخص شدید غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، کیونکہ نماز ایک مستقل عبادت ہے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے۔ بالکل اسی طرح غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، یہ ایک مستقل عبادت اور مستقل نیکی تو ہے، لیکن یہ عبادت اور یہ نیکی قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کے پاس مالی گنجائش موجود ہو اس کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ وہ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کرے۔ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اور بحمد اللہ تعالی ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کے فریضے سے غافل ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ، صدقات، عشر، خراج، صدقۃ الفطر اور دوسرے نفلی صدقات کے ذریعے سے غریبوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، ان کی مالی مدد بھی کرتا ہے، غریب اور نادار بچیوں کی شادیاں بھی کرواتا ہے، تعلیمی ادارے بھی قائم کرتا ہے، رفاہی کام بھی کرتا ہے۔ دراصل یہ ساری الجھنیں اور ساری پریشانیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ملک کے اندر اسلام کا پاکیزہ اور مقدس نظام موجود نہ ہو۔ اگر اسلام کا پاکیزہ اور مقدس نظام موجود ہو تو پھر اس طرح کی کسی قسم کی کوئی الجھن اور کوئی پریشانی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ کیا کوئی شخص حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے پاکیزہ اور مقدس دور میں کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے کہ کسی غریب یا نادار بچی کی شادی نہ ہوئی ہو، یا غربت کی وجہ سے اس کی شادی دیر سے ہوئی ہو، یا کوئی غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو؟ وہاں تو حالت یہ تھی کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والوں کو تلاش کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا نہیں تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اسلام کے احکام پر تانہ زنی شروع کریں، ہمیں چاہیے کہ اسلام کے پاکیزہ اور مقدس نظام کے نفاذ کے لیے محنت، کوشش اور جد و جہد کریں۔